اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے۔ رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے، چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا۔ تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے، تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی، زندہ ہے، القیوم، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی میں دم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ فقط تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے، اسلام اور کفر بالکل واضح ہے، تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں ہے، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا۔ کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں، جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا۔ تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ لن فصام لہا، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت مثال دی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں آپ، یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں۔ گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے، شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے وہ۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں. ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا چھوڑ دیا کہ دیکھو یہ مرنے والا تھا میں نے اس کو حیات دے دی. اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا, بولا دیکھو میں تو موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا. اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں تو یا کوئی پیغمبر تھے, اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا. ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا, بس ویسے ہی اطمینان قلب کے لیے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی. کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے کھپ گئے, کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ نے انہی کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو, یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے. انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا. اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے, 100 سال کے بعد اٹھایا ہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى, اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا, 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو, گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا, اللہ نے اسے زندہ کر دیا. کہا یہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا, دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے, قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا, اس طرح سے میں زندہ کروں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, کیوں نہیں ہے اللہ, مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے, بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے. تو اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر, اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں, فصرہن الیک, کسی مخصوص آواز سے ان کو مانوس کریں. پھر غصہ آیا, آپ نے لات ماری کھینچ کے, تو دیوار کو جب ماری تو لات دیوار کے اندر گھس گئی. پتہ چلا وہ گتے کی دیوار تھی. کس کی دیوار تھی وہ, بولو, گتے کی. پنکھا لگایا تو لٹکایا تھا نا, تو وہ ہک سمیت, وہ ہک بھی گتے میں لٹکا ہوا تھا, وہ بھی نیچے آ گیا. بارش ہوئی تو دیواریں گلنا شروع ہو گئیں. اور پہلا والا جو گھر تھا نا جس پہ فنیشنگ نہیں تھی, وہ اتنا مضبوط, جب آپ نے دیکھا اس میں تو اتنا سریا ڈلا ہوا ہے اور اس کو تو کیل ٹھوک رہے ہیں, تو کیل نہیں ٹھک رہی. اب آپ کس گھر کو ترجیح دو گے, پہلے والے کو دوسرے والے کو؟ آپ بولو گے یار دوسرے والے میں فنیشنگ نہیں ہے لیکن جتنی ہے پائیدار ہے. ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اس میں بالکل بھی نہیں ہے, پینٹنگ کا کام ہے, ڈینٹنگ کا کام نہیں ہے. اس پہ میں تھوڑا خرچہ کر کے لپائی پتائی کر لوں گا, کلر اچھا کر لوں گا, جیسے جیسے پیسے آتے رہیں گے بناتا رہوں گا, کیونکہ اس میں جو چیز بھی لگ گئی نا ایک دفعہ قیامت تک کے لیے لگے گی. وہ سمجھ آ رہی ہے بات, پائیدار ہے, پائیدار. اس میں جو لکڑی کے دروازے ہیں کبھی دیمک اس کو کھائے گی نہیں, اگرچہ دروازوں کا کلر اچھا نہیں ہے, کوئی بات نہیں یار ابھی پیسے ختم ہو گئے, کسی دن پیسے آ گئے تو ایک کلر مار دوں گا اس پہ, لیکن یہ دیمک نہیں کھائے گی ان دروازوں کو کبھی بھی. دیواریں اتنی موٹی ہیں کبھی زلزلے سے گریں گی نہیں. تو یہ جو دوسرا گھر ہے نا فنیشنگ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس پہ انسان خرچہ کرے گا کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے, مضبوط, اور جتنا ہے پائیدار ہے. پہلے والے گھر پہ کبھی بھی خرچہ نہیں کرے گا آدمی, کیا فائدہ یار اتنا پیسہ لگاؤں میں اس پہ, یہ تو تھوڑی سی بارش ہوئی پورا گھر ڈہ جائے گا, مٹی کا گھر ہے اندر سے کھوکھلا ہے, بیکار گھر بنا دیا, بس دیکھنے میں لگ رہا ہے. وہی جو ٹھیکیدار جب دوسروں کے لیے بناتا ہے اور اپنے لیے بناتا ہے تو فرق ہوتا ہے نا اس میں. تو ایک روحانیت وہ ہوتی ہے جو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ بہت نیک بن گئے. آپ جب جاؤ گے نا جان چھڑا کے گھر والوں سے اور وہاں جا کے عبادت کرو گے اکیلے, آپ لوگ لگے گا ایسا جیسے بہت نیک بن گئے, لیکن یہ نیکی پائیدار بولو نہیں. ایک جو ٹینشنوں کے ساتھ تھوڑی عبادت ہوتی ہے اس سے جو روحانیت تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے لیکن ہوتی بہت جاندار اور بہت پائیدار ہے. وہ بہت اور آسان مثال, نابالغ بچے آپ نے دیکھا ہوگا بہت نیک بن جاتے ہیں. بعض نابالغ بچوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسے نماز روزے کے پابند, شلوار آدھی پیڑھیوں تک. ہمارے مدرسے میں ایک بچہ تھا بڑا صوفی, ابھی بالغ نہیں ہوا تھا, وہ بڑا صوفی نا, ایسے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا, ہر وقت تلاوت. مدرسے میں ساتھ پڑھتا تھا, ہم سے جونیئر تھا وہ. تو ہم کہتے تھے یار بڑا نیک ہے. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے بولا کہ بالغ ہونے دو پھر پتہ چلے گا. ابھی یہ کیا ہے, ابھی یہ کیا ہے, بچہ ہے, بالغ ہو جائے پھر پتہ چلے گا. کیوں, جب بالغ ہوگا تو اس میں ڈیزائرز پیدا ہوں گی, پھر اس کا فلمیں دیکھنے کا دل کرے گا, پھر اس کو گانے اچھے لگنا شروع ہوئیں گے,
अंटियों को छेड़ने का दिल चाहेगा। उस वक्त अगर अभी का इतना ज्यादा तकवा ये गैर पायदार है, क्योंकि गुनाह की कोई रगबत की चीज बोलो ना, अभी तो इसकी नजर में जमशेद और जमशेदा क्या है भाई? बच्चों की नजर में तो अंटियां भी उठा लें, उनको अंटे उठा लें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जज्बात ही नहीं है ना बुराई के। तो ये दीनदारी पायदार नहीं है, जो बचपन की दीनदारी होती है ये पायदार थोड़ी होती है। अभी थोड़ा बाले होने दो, थोड़ा सेहत बनने दो, आवाज में मर्दानगी आने दो, और जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो जरा ऊपर जाने दो। हार्मोन जो मर्दाना हार्मोन है जब खोपड़ी तक पहुंचेंगे, उसके बाद अगर ये 10 अंटियों को देख रहा है और एक को देख के नजर झुका लेता है, तो ये एक को देख के भी जो झुका ली है ना, ये झुकाना बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये तकवा थोड़ा है लेकिन है क्या? पायदार और मजबूत है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और आसान मिसाल देखो, एक आदमी रहता है अफगानिस्तान में, नजर की हिफाजत, क्यों? देखने को वहां कुछ पगड़ी दाढ़ी नजर आएगी, वहां पे और कुछ नजर नहीं आएगी। अचानक वो चला जाता है अमेरिका, यूके चला जाता है, और चारों तरफ नाइट क्लब खुले हुए हैं और अधूरे कपड़ों में औरतें घूम रही हैं। अब पता चलेगा तू कितने पानी में। तो ऐसी सूरत में जो तकवा थोड़ा होगा, वो थोड़ा भी क्या होगा? होगा पायदार। वो होगा क्या? वो पायदार। तभी जो बुरे माहौल में नेक होते हैं ना, वो पायदार नेक होते हैं। अच्छे माहौल में जो नेक होते हैं वो भी हैं, पायदारी थोड़ी होती है, भी क्या पता भाई। तो ये मैंने इतनी सारी मिसालें इसलिए दी हैं, ये बताने के लिए कि तकवा आपको रहबानियत इख्तियार करके जो तकवा होता है वो तकवा पायदार नहीं होता। आपको इसी सोसाइटी में इन रह के तकवा इख्तियार करना है, वो थोड़ा होगा लेकिन होगा क्या? पायदार। और आसान मिसाल दे देता हूं यार मैं। आजकल दीनदारों में मिसालें जो मैं दे रहा हूं ना, ये असल में सिर्फ मिसालें नहीं है, बल्कि सोसाइटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि घर में तरबियत कैसे हो। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं उलमा में, सुलहा में, बहुत नेक, बड़े दीनदार, उन्होंने अपने बच्चों पे इतनी सख्ती की, उनको कंप्यूटर लेके नहीं दिया कि ऐसा ना हो बदनजरी हो जाए। आई बात समझ में? यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं दिया, ऐसा ना हो आंख मटक्का हो जाए। समझ में आ रही? आंख मटक्का तो सबको पता ही होगा, करते हैं तो पता, यानी नहीं करते तो ऐसा ना हो कि कहीं आंख मटक्का हो जाए। इतनी सख्तियां करना शुरू कर दी, और वो ये समझे कि हमारे बच्चे बहुत नेक बन गए हैं। भाई नेक जो ये बने हैं, बन गए हैं, ये नेकी पायदार नहीं है, ये पायदार नेकी नहीं है। ये ऐसा रिवर्स मारेगा ना, जब ये बाहर निकलेगा ना बाहर की दुनिया में, ऐसा रिवर्स मार, खतरा है 100 में से 99 का खतरा है। हो सकता है एक को अल्लाह बचा ले, 99% जो ऐसा रिवर्स मारेगा कि ये उनके रिकॉर्ड तोड़ देगा जो खराब चल रहे हैं सोसाइटी में। अभी एक पीर साहब हैं, उनके रिपोर्ट मेरे सामने आई, बड़े नेक हैं, मैं उनको मानता हूं, अल्लाह उनकी नेकी में और बरकत दे। अपने मुरीदों पे इतनी सख्ती की उन्होंने कि मोबाइल रखना भी हराम। समझ में आ रही है बात? किसी आलिम का वीडियो बयान सुनना भी क्या है? हराम। वजह क्या है कि आप आलिम का बयान सुन रहे होते तो इस दौरान कोई ऐड में खतरा होता है कोई लड़की ना आ जाए, यानी लड़की देखना क्या है? वाकई हराम है। मैं कुछ जायज होने का फतवा नहीं दे रहा, हराम। आई बात समझ में? फिर हा भी उनका बहुत गाढ़ा होता है और रा भी क्या होता है? हराम। तो ना घर में उनके कंप्यूटर है, ना किसी के पास भी स्मार्टफोन नहीं है, और वो बड़े खुश हैं कि हमने माशाल्लाह खिलाफत इस्लामिया घर के अंदर कायम की हुई है। तो ऐसे एक मौलाना साहब मेरे इल्म में आए, मैंने कहा मेरे भाई ये जिस ट्रैक पे चल रहे हैं ना, नीयत पे कोई शक नहीं है, मुझे नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन ये सोसाइटी का मुकाबला कर नहीं सकेंगे। तो इनकी एक आध नस्ल के बाद जो बगावत होगी ना, वो फिर थोड़ी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? वो थोड़ी नहीं होगी, वो सिर्फ इतनी नहीं होगी कि स्मार्टफोन आ गया, वो इस्लाम से बाकी हो जाएगा। तो इसलिए शरीयत की बाउंड्री के अंदर रहते रहते सोसाइटी के साथ चलना बोलो जरूरी है। हराम काम की तरफ मत जाओ, हराम तो हराम ही रहेगा हमेशा, लेकिन शरीयत की बाउंड्री के अंदर हर दौर में बच्चों की तरबियत का वो तरीका नहीं होता जो हमारे बुजुर्गों में हुआ करता था। मैं एक बिगड़े हुए मौलवी को जानता हूं, इतना बिगड़ा है ना वो मौलवी कि आपको मैं उसके हालात बताऊं, आप बोलोगे यार कोई मौलवी भी ऐसा हो सकता है। पता है क्यों? उसके अब्बा ने हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आप बीती पढ़ ली कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा ने मौलाना ज़करिया की तरबियत कैसे की थी। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा ना, शेखुल हदीस जो फ़ज़ाइल अमाल के हैं। आप जरा इनकी आप बीती पढ़ें, इनके अब्बा ने कैसी सख्त निगरानी की है, इनकी बहुत सख्त निगरानी की है, बहुत ज्यादा सख्त। तो वो शेखुल हदीस बने, बड़े अल्लाह वाले बने। तो वो उस दौर की किताब इस दौर के अब्बा ने पढ़ ली, और वो जो शेखुल हदीस के अब्बा ने जिस तरह से तरबियत में सख्ती की, तो इस दौर के अब्बा अपने बच्चे पे उस तरह की सख्ती बचपन से शुरू कर दी। हालांकि वो उस दौर की बात थी, उस दौर में और इस दौर में जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है?
اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ پڑوس میں جا کے وہ ڈرامہ دیکھ لے کوئی بچہ, ممکن تھا؟ اس دور میں ایسا نہیں تھا کوئی انٹی بلا رہی ہو, اس دور میں ایسا نہیں تھا کالج میں لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھ رہے ہوں. اس دور میں تو اگر کوئی سینما گھر چلا جاتا وہ تو شریف خاندان کیا, وہ تو چرسیوں ہیروئنچوں سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا. اب فیملیوں کے ساتھ لوگ کیا جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ پڑھ لیا اور وہی اپلائی کرنا شروع کر دیا بچے پہ. تو بچے کی جو تربیت ہوئی نا, چھاؤں میں کبھی اکیلے آنا, میں بتاؤں کہ کیا تربیت ہوئی ہے اس کی ماشاءاللہ. بچے نے الحمدللہ, اور الحمدللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں, سارے ریکارڈ توڑ دیے بدماشیوں کے. وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے بھائی سوسائٹی میں اس وقت کیسے تربیت کرنی ہے. دیکھو قرآن بار بار جب بھی دعوت کی بات آتی ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ. یہ حکمت کا لفظ اللہ نے کیوں ایڈ کر دیا ہے بھائی؟ اچھا, اللہ ایک خاص طریقہ بھی بتا سکتا تھا اس طریقے سے بلاؤ, وہ طریقہ اللہ نے اس لیے متعین نہیں کیا کہ ہر زمانے میں وہ طریقہ چینج ہوگا, اس لیے اللہ نے ایک جرنلی ایک کامن لفظ یوز کیا حکمہ. حکمت ہر زمانے میں تبدیل ہوتی ہے, ہر زمانے میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا طریقہ بدلتا چلا جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب جب گئے نا کسی بڑے ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے دین کی, تو ان کی کارگزاری میں نے خود سنی. کوئی بہت بڑا ایکٹر تھا, اس کو دعوت دینے گئے, تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے دعوت ہی نہیں دی اس کو. حالانکہ گئے کس کام کے لیے تھے؟ دعوت دینے کے لیے. اور کمال کی بات ہے, کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے بیٹھ کے اپنی پرانی فلموں کی جو بچپن میں کبھی دیکھی ہوں گی توبہ کر لی. انہوں نے وہ ان فلموں کی باتیں شروع کر دی, اس کے جو بہت پرانی فلمیں کبھی دیکھی ہوں گی انہوں نے, اللہ معاف فرمائے ان کو بھی. تو اس زمانے کی تو فلمیں اس زمانے کی فلموں میں اور اس زمانے کی فلموں میں بھی ایسے زمین آسمان کا فرق تھا. خیر فلمیں کسی بھی زمانے کی ہوں, تو کہتے ہیں میں نے وہ تذکرے شروع کر دیے اس کے سامنے. اب کوئی ظاہر پرست تو بولے گا یار یہ کیا, آپ گئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے اور کھانا کھا کے باتیں کر کے آ گئے. بھائی یہ بھی بعض دفعہ یہی دعوت ہوتی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, از کالڈ دعوت. دعوت کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دعوت نہیں دینی. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان کیا تھا نا کہ ایک آدمی نے کہا آپ غیر مسلم آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, آپ دعوت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا یہی دعوت ہے کہ بس ملنے آ جائیں, سلام دعا, چائے پئیں, کھانا کھائیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بس ہو گئی دعوت. اسلام کا پیغام ہم لوگ نہیں سمجھو گے بھائی, جملہ کمپلیٹ کیا کرو, اسلام کا پیغام چلا گیا. کیونکہ یہ جو دعوت ہے نا کہ آپ اسلام لے آؤ, یہ بہت, اگر ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نا نہیں, ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نہیں, تو اس کی گمراہی کا عذاب پھر کس پر آئے گا؟ آپ پر آئے گا. تو دعوت کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ کہے کسی. چندے کا طریقہ پتہ ہے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بھائی چندہ دے دو, ایک طریقہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یار اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے, ہماری مسجد زیر تعمیر ہے, اور سنائیں کیا چل رہا ہے آج, ٹھیک ہے نا. اگلا سمجھ جاتا ہے کیا کر رہا ہے یہ چندہ مانگ رہا ہے. رشتے کا پیغام دیکھو نا, ایک طریقہ ہوتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی نہیں ملے گی رشتے. جب بھی لڑکی والوں کو خود پیغام بھیجو نا, پتہ ہے آج کل لوگوں میں کھوپڑی صحیح نہیں کام کر رہی ہے لوگوں کی. لوگ سمجھتے ہیں یہ مجبور ہو گیا ہے, اور مجبور آدمی کو ہم نے دینی نہیں ہے, اس میں کوئی فالٹ ہوگا تبھی تو یہ مانگ رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ خود کسی پہ پیش کر دے, وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی فالٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی فالٹ ہے. تو یہ عجیب چل پڑا ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, اس میں کوئی فالٹ ہو. تو اس لیے میں جب کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا نا, تو میں کہتا ہوں آپ نے رشتہ مانگنا ہی نہیں ہے. کتنے لڑکے میرے پاس آتے ہیں, حضرت اتنی جگہ ہم پیغام لے کر گئے ہیں, لڑکی والے لفٹ ہی نہیں کراتے, اور میں ان کے سامنے جا کے بولتا ہوں بھائی دیکھیں میری عمر ہو رہی ہے, آپ کائنڈلی شادی کر دیں اپنی بیٹی کی, میں صحیح رکھوں گا اس کو. میں ایسے جا کے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں, پھر بھی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں اسی وجہ سے نہیں دیتے کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہو. بھکاریوں کو زکات دی جاتی ہے, بیٹیاں نہیں دی جاتی. آئی بس سمجھ, کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا بھکاری پتہ نہیں اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تو کوئی فالٹ ہوگا نا اس میں. میں نے کہا آپ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ اس طرح کے دھتکارے ہوئے لوگوں کے لیے پیکیج ہے جو رشتوں کی بھیک مانگ مانگ کے اپنا امیج ڈاؤن کر چکے ہیں. تو حکمت کے ساتھ آپ رشتہ مانگنا ہے, کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے بن جاؤ اور پھر دور بھاگنا شروع کرو. کوئی رشتہ آپ کے جیب میں پیسے ہوں گے نا, پرسنالٹی ہوگی, اور ایک دیکھنے میں لگے گا کہ آپ کے پاس رشتوں کی کمی نہیں ہے. جب کسی کے لوگوں کے ذہن میں یہ میسج چلا گیا, رشتے ہی رشتے, رشتوں کی فرشتوں کی طرح لائن لگی ہوئی ہوگی. کیونکہ لوگ خود بھی تو تلاش کر رہے ہیں بھائی اپنی بیٹیوں کے لیے, ان کو بھی تو نمٹانا ہے اپنی بچیوں کو. تو جب وہ دیکھیں گے آپ کے اندر قابلیت ہے اور آپ صحیح ہو, تو وہ تو آپ کو جانے نہیں دیں گے کہیں. پھر جب وہ رشتہ دیں کہ بھائی ہم اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ایک دم لیٹ نہیں جاؤ, ہاں میں تو انتظار میں تھا, وہ پھر سمجھ جائے گا یار کوئی گڑبڑ ہے. تو اس وقت موقع پہ آپ نے استغنا دکھانا ہے, اچھا اندر سے تو مرا جا رہا ہے نا, واہ بس ہو جائے. تو آپ نے کرنا ہے کہ اچھا رشتے اتنے آئے ہوئے ہیں میرے لیے, اب سلیکشن تھوڑی مشکل ہو گئی ہے,
تو دیکھتے ہیں ابھی ذرا استخارہ بھی کرتا ہوں اور میں مشورہ بھی میرا نہیں بولتے نا مفتی طارق مسعود سے مشورہ کر رہا ہوں, وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. وہ تو کہیں گے اتنے آئے ہوئے یہاں بھی کر لے وہاں بھی کر لے یہاں بھی کر لے وہاں بھی کر لے. میرا تو بتاؤ ہی نہیں کہ میرے بیانات سنتے ہو. بولو کہ یار وہ اگر پوچھیں بھی نا مفتی طارق مسعود کے بیان سنتے ہو, کہتے ہیں یار وہ ان کے شارٹ وارٹ کبھی کوئی لطیفے وطیفے آ جاتے ہیں, باقی میں ان کی سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوں. حالانکہ میرا بیان سن کے شادی کی خواہش پیدا ہوئی ہوگی اس میں. تو حکمت کے ساتھ, تو میرے بھائی بغیر حکمت کے رشتہ نہیں ملتا, کسٹمر بھاگ جاتا ہے. تو بغیر حکمت کے دین کی دعوت دینا کیسے جائز ہو گیا؟ یہ کیسے جائز ہو گیا کہ حکمت کے بغیر بس اب دین کی بات کو پھینک کے چلے جاؤ؟ تو اس لیے گھر میں تربیت کا بھی بہت. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میں نے اپنی بیگم کو اسمارٹ فون نہیں دیا اور میری گھر میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں گلشن اقبال میں رہتا ہوں. اگر کسی گاؤں دیہات میں ہوتا تو میں کہتا بہت اچھی بات ہے, اسمارٹ فون نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنی بیگم کو اسمارٹ فون لینے نہیں دیا اور اس کی بڑی خرابیاں ہیں اور وہ پھر ٹک ٹاک دیکھے گی اور وہ فیشن کی چیزیں دیکھے گی. میں نے کہا میرے بھائی تو گلشن اقبال میں رہتا ہے, تو ڈیفینس میں رہتا ہے, اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری بیگم کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوگا تو وہ تیری اطاعت کر لے گی, تیری بیٹی بھی تیرے داماد کی اطاعت نہیں کرے گی. اس بارے میں بغاوت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. مریخ پہ جا کے رہنا شروع کر دے, کیونکہ سب خواتین کے پاس اسمارٹ فون ہے. وہ ادھر بھی دیکھے گی اپنی بہن کے پاس, اس کے بہنوں ہی نے لے کے دیا ہوا ہے اس کو اسمارٹ فون. وہ اپنی چاچی کے پاس دیکھے گی, چاچو نے لے کے دیا ہوا ہے. اور وہ دیکھے گی اماں بھی چھپ چھپ کے, ابا نے پابندی لگائی تھی لیکن اماں نے الگ سے ایک پرس میں وہ اسمارٹ فون لگا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ ہر جگہ جہاں بھی دنیا میں جائے گی اس کو سب خواتین کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نظر آئے گا. تو اب یہ تربیت کا طریقہ کہ اسمارٹ فون ہی چھین لو آپ, یہ طریقہ چلنے والا نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس پہ تو غلط چیزیں بھی دیکھے گی تو غلط چیزوں کے خلاف بولتے رہو گھر میں چلتے پھرتے, بیٹا یہ بچوں کو سمجھاتے رہو بیٹا دیکھو بری چیز نہیں دیکھتے, اور تبلیغ میں لے جاؤ ان کو, فضائل اعمال کی تعلیم میں بٹھا دو. یہ طریقہ تو سوٹیبل ہوگا. اگر آپ نے خلافت قائم کر دی نا گھر کے اندر, یہ چلنے والا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی کیوں ہم برائی اپنے ہاتھ سے ان کو لے کے دیں. دیکھو برائی سے روکنا ضروری ہے. روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایسا طریقہ جس سے برائی رکے گی نہیں بلکہ بغاوت ہو کے اور زیادہ پھیلے گی. وہ طریقہ صحیح ہے یا وہ طریقہ ہے کہ جس میں دونوں امکان ہے, ہو سکتا ہے برائی ہو سکتا ہے برائی نہ ہو. ایک میں 99% چانس ہے کہ برائی پھیلے گی لازمی. تو یہ چلنے والا نہیں ہے سیٹ اپ. اور جب یہ موبائل فون آئے تھے نا, اسمارٹ فون تو اب ہو گیا نا, پہلے موبائل میں لوگ سختی کرتے تھے موبائل نہیں ہوگا بیگم. میں نے کہا بھائی کسی گاؤں میں رہتا ہے, کسی کچی آبادی میں رہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کے بڑے فسادات ہیں موبائل کے. لیکن آپ شہر میں رہتے ہو تو آج کل سب میرڈ خواتین کے پاس موبائل ہوتا ہے, تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان سے بچنے کی تو کوشش کی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اتنی گھر میں ماشاء اللہ لگا دو کہ فون ہی نہیں ہوگا, وہ چھپ چھپ کے ہوگا فون آپ کے, اور پھر جو اس سے غلط فہمیاں پھیلیں گی اور بدگمانیاں پھیلیں گی. اب پکڑی گئی کسی دن تو آپ کہو گے یار تو میری اطاعت نہیں کرتی, پھر آپ کے شیطان اور برگلائے گا یار چھپ کے فون رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتی ہوگی. تو اور زیادہ کچھ فساد ایسے ہیں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. علماء کہتے ہیں جب کسی سوسائٹی میں جب تک وبا نہ پھیلے اس کا علاج کچھ اور ہے, جب ایک وبا پھیل جائے تو پھر علاج کا طریقہ کچھ اور ہے. ایک وبا آئی نہیں ہے نا ابھی, اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو بیمار ہے اس کو علاقے میں گھسنے ہی نہیں دو. بھائی ایک بیماری پھیل گئی, طاعون کی بیماری, ایک آدمی کا پھوڑا نکل گیا طاعون کا, کہیں چھنگا مانگا میں بیٹھا ہوا, بولے وہیں بیٹھا رہے, ادھر نہیں آئے, پولیس اس کے گرد گھیرا کر لے, وبا ابھی پھیلی نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ اور پھر گلے بھی ملو, کھاؤ پیو بھی ایک دوسرے کے ساتھ, وہ جو وبا والا آدمی ہے اس کو دور رکھو. لیکن اگر وہ گھس گیا اور اس نے طاعون پھیلا دیا, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگوں کو جنگل میں بھیج دیا جائے. جو بیمار ہے اس کو, کتنے پبلک کو کہاں بھیجو گے؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. اور پتہ کیسے چلے گا اس میں یہ وائرس ہے, اس میں وائرس نہیں ہے؟ اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ سب کو اٹھا کے جنگلوں میں بھیج دو آپ. اب یہ طریقہ ہے کہ ویکسین لگاؤ, تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس رکھو اور ایکسیپٹ کر لو کہ سوسائٹی میں بیمار لوگ بھی ہیں, یہ ماننا پڑے گا. اب یہ ختم نہیں ہو سکتی. علماء نے, ہم جب دارالعلوم کرنگی میں ایک دفعہ اجلاس تھا, حضرت مفتی تقی صاحب وغیرہ اور سب بڑے بڑے علماء بیٹھے, تو ویڈیو سی ڈی پر بحث ہو رہی تھی. ویڈیو سی ڈی پر نا کہ یہ شرعن جائز ہے یا نہیں, 2 مہینے بڑی بحثیں چلی تھی. تو وہاں یہ بات بہت اچھی سامنے علماء نے, بڑے حضرات نے رکھی. حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی فرمایا کہ وبا آنے سے پہلے کسی چیز کا علاج کچھ اور ہوتا ہے, وبا آنے کے بعد جب پھیل جائے تو پھر علاج کچھ اور ہوتا ہے, پھر علاج کچھ اور ہوتا ہے. اب دیکھو جب انگریز ہندوستان میں آیا, علماء نے پابندی لگائی انگلش مت سیکھو, کیونکہ انگلش صرف انگریز بولتا تھا, ہماری تعلیمی زبان انگریزی نہیں تھی. اس وقت جو انگلش سیکھتا نا وہ ملحد ہوتا تھا, وہ ایتھیس بن جاتا تھا, پورا غیروں کے رنگ میں ڈھل جاتا. لیکن جب انگلش زبان ہم نے روکنے کی کوشش کی کہ نہ پھیلے دنیا میں, لیکن رکی, وہ بولتے کیوں نہیں,
उलमा नहीं चाहते थे इंग्लिश प्रोमोट हो, उलमा चाहते थे उर्दू या अरबी जबान दुनिया में फैले। जब खिलाफत उस्मानिया थी तो मुसलमान तो अंग्रेजी नहीं जानते थे ना बोलते थे, पूरी दुनिया में अरबी फैला दी थी उन्होंने। हमारा सारा लिटरेचर, हमारी सारी एजुकेशन किस में होती थी? इंग्लिश में, ओ सॉरी अरबी में। तो उस वक्त जब मुसलमानों की खिलाफत थी, हम बिला वजह इंग्लिश सीखना शुरू कर देते तो हमारा सारा कल्चर बर्बाद हो जाता। लेकिन मुसलमानों ने कोशिश की इंग्लिश के सामने बंद बांधने की, नहीं बांध सके, बिलाखिर वो जबान फैल गई। अब इलाज पता है क्या है? अब ये नहीं है कि बिला वजह मुखालफत करके आप सोसाइटी से तन्हा हो जाए। अब आपके पास सोसाइटी में इन होने के लिए जरूरी है कि आपको इंग्लिश आती हो। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती वो बिला वजह एहसास कमतरी में रहता है। आज बांग्लादेश से जो मौलाना आए ना, वो यही बता रहे थे कि बांग्लादेश में मदारिस में तलबा को बिल्कुल भी, वो हमारे जामिया रशीद का विजिट किया तो कह रहे हैं यार आपके यहाँ तो अलग माहौल है, हमारे यहाँ तो बांग्लादेश में तलबा को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, उलमा इतने खिलाफ इंग्लिश के। कहते हैं उसका नुकसान ये निकल रहा है, ये हो रहा है कि वो तलबा सोसाइटी से बिल्कुल कट गए हैं, एहसास कमतरी में, कहीं भी जाते हैं बात नहीं कर सकते, क्योंकि बांग्लादेशी जबान बैनुल अक़वामी जबान तो नहीं है ना, उर्दू भी नहीं आती उनको, तो कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाते, वो अपने कंट्री के अंदर ही बंद होके रह गए हैं। तो देखो, जब तक इंग्लिश फैली नहीं थी, हल ये था कि रोको। जब फैल गई है, आपके ना चाहते हुए भी एक जबान फैल गई है, अब ये है कि आप भी 2 घूंट आप भी पी लो। समझ आ रही है बात? अब आपको सोसाइटी में चलने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सीखनी पड़ेगी, वरना पीछे रह जाओगे आप। ना एजुकेशन में आगे, मजहब में भी नहीं आगे जा सकते। अब तो मजहबी तरक्की भी अगर चाहते हो, डॉक्टर जाकिर नाइक अगर उर्दू या पश्तो में बयान करते तो गैर मुस्लिम इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान ना होते। उन्होंने उस जबान को सेलेक्ट किया जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। रशियन भी इंग्लिश सीख रहे हैं, जर्मन ने कितनी मुखालफत की इंग्लिश की, जैपनीज तो इंग्लिश को कुफ्र समझते थे। अब तक हम तो बहुत जल्दी इंग्लिश की तरफ आ गए। लोग हमें दकियानूस कहते हैं ना कि ये मौलाना लोग इतनी देर से इंग्लिश की तरफ आए हैं, और अभी भी बहुत सारे आए नहीं है। जैपनीज तो अब तक नहीं आए, मैं जापान होकर गया हूं, अभी भी इंग्लिश से नफरत करते हैं, लेकिन उनकी नई नस्ल बाकी हो गई है। पता है आपको, मैं यही चीजें सर्वे करता हूं कि जिस कंट्री में जाता हूं ना, कि व्हाट्स गोइंग ऑन, या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो मैंने वहां थोड़ा सा लोगों से हालात पूछे। जैपनीज इंग्लिश को पसंद नहीं करते, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जापानियों के जो रहमतुल्लाह अलैह टाइप के लोग हैं ना, जो उनके दामत बरकातों में, वो इंग्लिश को बिल्कुल पसंद नहीं करते। चाइनीज में, चाइना वाले इंग्लिश को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जैसे आज से 50 साल पहले हम भी पसंद नहीं करते थे, हमारा जो मजहबी तबका है, बल्कि अब तक बहुत सारा मजहबी तबका भी नहीं कर रहा। लेकिन पता क्या हो रहा है, जैपनीज की जो नई नस्ल है, वहां स्कूल के बच्चों ने मुझे बताया, जो स्कूल में पढ़ते हैं वो तो बच्चों को ज्यादा जानते हैं, कहते हैं नई नस्ल अपने बड़ों से बागी हो रही है, वो इंग्लिश सीख रही है। चाइना में जो नई नस्ल के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं इंग्लिश। रशिया में जो नई नस्ल मार्केट में आ रही है, हालांकि वहां की गवर्नमेंट नहीं प्रोमोट कर रही इंग्लिश को, नई नस्ल क्या हो रही है, बागी। फ्रेंच में जो नई नस्ल है वो क्या हो रही है, बागी। ये रिपोर्ट है, ये हवाई बातें नहीं है। क्यों बागी हो रही है? इसलिए बागी हो रही है कि गोरे ने इंग्लिश को दुनिया में इतना फैला दिया कि जैपनीज को मालूम है कि इधर जापान से बाहर निकले गूंगे हो गए बिल्कुल। पूरी दुनिया में कोई जैपनीज जबान नहीं जानता, तो नई नस्ल बोलेगी यार हम तो जापान से बाहर गूंगे बह रहे हैं। छोड़ो अब्बा ने क्या बोला कि अपनी जबान, अपना कल्चर, अपना किंग पोंग में जो मजा है वो ठिश पिश में नहीं है। तो वो कहते हैं यार वो अब्बा, अब वंस अपॉन अ टाइम चाइना से अब बाहर निकलो, खत्म। चाइनीज जबान क्या है, खत्म। जर्मनी से आप बाहर निकलो, जर्मन जबान खत्म। हमारे एक दोस्त हैं, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में पढ़े, जर्मन जबान भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं। वो बहुत बड़े ये जो सोलर प्लेटें होते हैं ना, इसके इंजीनियर हैं। ये जर्मनी में ही, ये मेरा ख्याल है जो सोलर के जरिए बिजली बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, ये जर्मन से ही शुरू हुई है। वहाँ उन्होंने जर्मन जबान भी सीखी, इंग्लिश भी सीखी, और दुनिया भर में गए, वो लेक्चर दिए उन्होंने। रशिया से उनको बड़ी अच्छी जॉब आई, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगे। कहते हैं मैं वहाँ गया हूँ, कमबख्तों को इंग्लिश का एक लफ्ज़ ही नहीं आ रहा। कह रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं पढ़ाओ, मैं कह रहा हूँ मैं क्या पढ़ाऊँ यार तुम्हें। और कह रहे वो तासुब इतना रशियन में, वो कह रहे हैं नहीं तुम्हें रशियन जबान सीख के रशियन जबान में पढ़ाओ, हमें इंग्लिश में नहीं। कह रहे मैंने कहा तुम्हारे बाप का नौकर हूं मैं मैं पहले जर्मनी में जाके जर्मन सीखी मैंने, इसलिए कि ताकि वहां की यूनिवर्सिटी पढ़ सकूं। इंग्लिश इसलिए सीखी, बैनुल अक़वामी जबान है। उर्दू मेरी अपनी जबान है वो बेचारे उधर पंजाब के। तो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी खातिर मैं रशियन सीखूं, कितना मुश्किल है एक जबान सीखना। टाटा बाय बाय करके निकल आए वहां से, बोले मैं नहीं सीख रहा, जाओ। तो ये कब तक चलेगा, ज्यादा अरसा थोड़ी चलता है। नई नस्लें क्या होती हैं फिर, बोलो, बागी होती हैं। तो इससे एक जनरली एक उसूल हमें पता चल गया मेरे भाई, जो वबा आने से पहले इलाज कुछ और होता है, जब आ जाए सोसाइटी में एक चीज फैल जाए तो उसका इस्लाह का तरीका। तो जैसे इंग्लिश दुनिया में फैल गई, हमारे रोकने के बावजूद
इसी तरह मेरे भाई कंप्यूटर और स्मार्टफोन भी दुनिया में फैल चुका है, चाहे हम मुझे पसंद आए या ना आए, ये फैल चुका है। अब इसका हालात ये नहीं कि इसका बाइकआउट करो, यूट्यूब पे पाबंदी लगाओ, फेसबुक पे पाबंदी लगाओ और अपनी बेगम से स्मार्टफोन छीन के फटाफ करके तोड़ दो और फजाइल अमाल पकड़ा दो। वो फजाइल अमाल की भी नहीं रहेगी, फोन की भी नहीं रहेगी। उसका तरीका भी है कि कुछ SOPs बना लो। नंबर 1, अनमैरिड बच्ची के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, उसका मैं अभी बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। इतना हमारी सोसाइटी में कल्चर नहीं है। वो अम्मा का फोन इस्तेमाल करे, जो भी सेटिंग वेटिंग है किस अस्तगफिरुल्लाह यानी जो भी बातचीत किसी से करनी है अम्मा के फोन से करे। कमारी बच्चियों को ना दो, कमारे बच्चों को ना दो जब तक वो मिच्योर ना हो जाए, कम से कम 18-20 साल के ना हो जाए। उनको बोले भाई हमारा फोन इस्तेमाल करो। उनको क्या करना है, आपने रोकना नहीं है टेक्नोलॉजी से, आपने लाउंज में एक बड़ी LED लगा दी। बेटा जो देखना है यहां बैठ के बोलो, यहां बैठ। मेरे घर में लगी हुई है, बहुत पहले से लगी हुई है, 10 साल से लगी हुई है। जब बहुत फंडामेंटल इस किस्म का मौलाना था क्योंकि मैं सोसाइटी को देख रहा था कि अगर मैंने इनको बिल्कुल पाबंदी लगा दी ना, ये इधर उधर जाके देखेंगे ये चीजें और फिर गुनाह की चीजें देखेंगे। क्योंकि जब कुछ भी ना देखा वो पागल हो जाता है आदमी। समझ आ रही है बात? तो क्या हो जाते हैं, वो समझते हैं भाई क्या हो गया भाई, वो तो पागल हो जाएगा, वो तो फिर गुनाह में जाएगा। तो यूज टू करो थोड़ा थोड़ा इनको इन चीजों से। भाई जायज चीजें देखनी है, बीच में कोई ऐड आ गया स्किप कर दो उसको। बेटा ये बुरी चीज है। अभी भी मैं जाता हूं घर में LED लगी हुई होती है, बच्चे कुछ देख रहे होते हैं, मैं उनको आराम आराम से समझा, बेटा देखो गलत चीज बोलो नहीं देखना, नजर की हिफाजत करो, बुरी चीजों को मत देखो। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं समझा पा रहा हूं। खुले रूम में लगाई हुई LED, सब यहीं बैठ के देखेंगे। बंद कमरे में कुंडी लगा के कोई नहीं देखेगा, बंद कमरे में कुंडी लगा के कोई नहीं देखेगा। ये खुला खुला डुल्ला है यहाँ। और बेगम की निगरानी क्या होगी, फोन होता है उसको आप नहीं पाबंदी लगा सकते, उसको आराम से समझाते रहो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, मैं ही हूं। बेगम हमेशा याद रखना, तुम्हारा सिर्फ एक हस्बैंड, जिसका नाम जो भी जमशेद या जो भी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने मोबाइल में घुस घुस के देखना शुरू कर दिया जहां कुछ भी नहीं, बदगुमानियां गलत फहमियों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, और फिर मोहब्बत से उसको आप सबसे बेहतर खुदा की कसम मेरी राय के मुताबिक इस जमाने में तरबियत चाहते हो ना, इन चीजों में पाबंदी नहीं लगाओ। जो मैंने तरीके बताए ना उसको फोकस करो, उसको तबलीग में ले जाया करो। सख्ती करने से इस जमाने में कोई फायदा नहीं है, सारे उल्टे काम होंगे लेकिन छुपके होंगे। फिर समझ आ रही है बात? बच्चों को चमाटे मार मार के ठीक करने की कोशिश की ना, नहीं ठीक होते इस जमाने में। वंस अपॉन अ टाइम ये वो दौर गया, गांव देहातों में होता होगा अब, लेकिन ये जो दौर चल रहा है इसमें आपने गैर जरूरी पाबंदियां आपकी लगाई तो कहीं भी पाबंदी नहीं है, सिर्फ आपके घर में हो तो बगावत फैलेगी और रिएक्शन होगा, और नतीजा एक ही दफा में वो तकवे की चादर जब उतरेगी ना, तो बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं कि जैसे कोई एक आदमी कई वक्तों का भूखा हो और फिर जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो पूरी देख खा जाता है। फिर वो क्या खा जाता है, जैसे हम देखो कितना भूखे होते हैं तो इफ्तारी में कितना फोड़ देते हैं हम बैठ के, तो फिर वो पूरी देख खा जाएगा। हजरत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने लिखा है बाद सूफियों के हालात, कि कुछ सूफी ऐसे गुजरे जो बहुत इबादत करते थे, अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा शादी भी नहीं करनी ताकि बेगम के हुकूक अदा करने में जो है वो ऐसा ना हो कि अल्लाह की नाफरमानी हो जाए और इबादत में कमी आ जाए। कहते हैं उन लोगों का जब तक़वा टूटा है ना, तो फिर वो ऐसे